ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی، ادھر اچانک ایک آندھی آئی، اچانک سورج کو گرن لگ گیا، اندھیری چھا گئی اور آسمان سرخ ہو گیا اور وہاں سے بارش برسنے لگی۔ اور اس پر ایک نہیں تقریباً 30 سے زائد مستند سیرت اور تاریخ کے کتابوں نے لکھا ہے کہ اس وقت آسمان سے بارش برسی اور ہر چیز کے اوپر خون ہی خون ہو گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارش کے قطرے جن کپڑوں پہ برسے وہ پھٹ گئے کپڑے، لیکن وہ خون کا رنگ نہیں گیا۔ اور اس دن اور یہ اور تو چھوڑیے، اس کو امام احمد بن اس کو جناب امام حاکم جیسے بندے نے لکھا ہے، اتنا بڑا امام، وہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر اس دن جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، چنانچہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں قیامت آنے لگی ہے۔ یہ کیا پوری ہر طرف بلاد اسلامیہ کے اندر ایک خوف کی کیفیت آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ فرماتے تب پتہ چلا جب سب کو خبر پہنچی کہ جناب نواسہ رسول کی شہادت بے دردی سے کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمان کی وہ اندھیری آہستہ آہستہ ختم ہوئی، لیکن آج بھی جب شام کا وقت ہوتا ہے یہ جو آسمان کے افق کے اندر یہ جو سرخی تمہیں نظر آتی ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو پھر مجھے کہنے دے کہ ہم تو یاد حسین میں کبھی ایک بار 2 بار 10 بار رو لیتے ہیں، یہ آسمان ہر دن شام کے وقت روتا ہے اور رو کر بتاتا ہے دنیا والوں تمہیں غم حسین بھول گیا ہوگا، میں آج بھی حسین کے غم کو تازہ کیے ہوئے ہوں۔ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، بولو کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، سب نہ کٹایا ہے حسین ابن علی نے، سب نہ کٹا۔ آل بیت اطہار کے قافلے سے ان یزیدیوں نے اونٹ چھین لیے تھے، ان اونٹوں کو انہوں نے ذبح کر کے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، امام عسقلانی اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب وہ گوشت پکایا گیا تو اس کے علاوہ دیگر مورخین، حافظ زوری لکھتے ہیں، امام زوری لکھتے ہیں، امام مخربی لکھتے ہیں، دیگر محدثینوں مورخین لکھتے گئے کہ وہ جو گوشت تھا اونٹوں کا وہ خون بن گیا، اور جب انہوں نے اس کو پکانے کی کوشش کی لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا، وہ سالن اتنا کڑوا ہو گیا کہ کسی ایک نے ایک بوٹی بھی وہ نہ چکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ جس وقت کوفے سے دربار یزید کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہوا، اگر آپ گرامی ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول کی پاک شہزادیاں، آل بیت اطہار کے یہ پاکیزہ افراد، ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ سوار کیا گیا، امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین ساری زندگی دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ ان کی ٹانگوں میں، ان کے پاؤں کے اوپر سفید ہڈی نظر آیا کرتی تھی۔ جب لوگ پوچھتے زین العابدین یہ کیا ہے، آپ فرماتے ارے لوگوں میں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن مجھے وہ دربار ابن زیاد سے یعنی کوفے سے دمشق والا وہ سفر، اس کی تلخیاں بھی تک نہیں بھولی۔ یہاں یہ میرے یہ لوہے کی بیڑیاں تھی، یہ لوہے کی بیڑیاں لگ لگ کے میرا گوشت ختم ہو گیا، یہ ہڈی ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے نبی کی آل کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کا سلوک ہے۔ اللہ
اللہ یہ کیا رنگ ہے، یہ کیا انداز ہے، اللہ اکبر لوگو۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو بھی اور باقی آل بیت اطہار کے پورے قافلے کو ننگے اونٹوں کی ننگی پشتوں کے اوپر سوار کروا کر جانب یزید روانہ کیا گیا۔ پہلی منزل آئی، اس منزل پہ پہنچتے ہوئے ان یزیدیوں نے جب پڑاؤ کیا، قدرتی وہاں جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک کلیسا تھا، وہاں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، ادھر جا کر انہوں نے قیام کیا، رات ادھر گزارنا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ اندر سے راہبار نکلا، کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم سرکاری فوج کے لوگ ہیں۔ اور یہ سر کیسے ہیں؟ کہنے لگے باغیوں کے سر ہیں۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں جب کوئی جنگ شنگ کا واقعہ ہو۔ اچھا بھئی یہ کون ہے اور کب واقعہ پیش ہے؟ کہنے لگے آج چوتھا دن ہے اور فلان جگہ یہ قافلہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب چوتھا دن کہا اس نے پلٹ کے سروں کو دیکھا۔ میں بہت بڑا نکتہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پلٹ کے اس راب نے، وہ جو عیسائیوں کا بڑا راب تھا اس کلیسے کا، تو اس نے جب پلٹ کے سروں کو دیکھا تو سر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کٹے ہوں۔ یار نہیں سمجھ نہیں آپ کو۔ چہرے کی تر و تازگی دیکھ کر حیران ہو گیا، کب کٹا ہے؟ کاٹے سر چوتھا دن ہے۔ یہ ہیں کس کے؟ حسین بن علی کے۔ یہ سر کس کا ہے؟ یہ حسین بن علی کا ہے۔ کون حسین بن علی؟ اس کے ذہن میں کہنے لگا کہیں یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں وہی باغیوں کا سربراہ بن کے آیا تھا، یہ اس کے باقی ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ کہنے لگا ریو بدبختو، تم نے بڑا برا کام کیا اور تم نے ابن رسول کو، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگا اگر تم مناسب سمجھو تو آج کی رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ کہنے لگے سر تجھے کیوں دے؟ ہم نے دربار یزید میں سر کو پیش کرنا ہے، اگر کہیں یہ سر ہم سے کھو گیا ہم مارے جائیں گے۔ کہنے لگا بھائی ارے میں اکیلا ہوں، تم اتنا بڑا جتھا ہو، میں تمہیں کبھی یہاں چکر دے سکتا ہوں، آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ نہ مانے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، سمجھ گیا یہ بڑے لالچی لوگ ہیں۔ اس نے کہا 10,000 درہم لے لو، ایک رات ہی کی تو بات ہے، یہ رات اس سر کو میں اندر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چل ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ یہ سری حسین کو لے کر یہ راہب اندر گیا، جا کر نواسے رسول کے سر کو غسل دیا، کستوری اور لگا، ایک غلاف میں لپیٹا، غلاف میں لپیٹ کر ساری رات اسے گود میں رکھ کر یہ روتا رگا۔ صبح کا وقت ہوا، ادھر اس کی آنکھ لگی، قسمت جاگ گئی، بس کچھ بھی نہ بولا۔ صبح ہوئی اٹھ کر کہا بتاؤ کیا یہ اکیلے؟ کہا نا ان کی عورتیں اور ایک بچہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ جا کر امام زین العابدین کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا رسول اللہ کے پیارے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ امام زین العابدین نے اس راہب کو کلمہ پڑھایا۔ اب 10,000 درہم اس نے تھیلی میں ڈال کے انہیں گن کے دیے۔ اب جب وہ روانہ ہوئے اگلی منزل پہ پہنچے، جیسے ہی انہوں نے اگلی منزل پہ پہنچ کر اس تھیلی کو کھولا کہ چلو آپس میں یہ درہم بانٹتے گئے، حیران رہ گئے کہ وہ درہم ٹھیکریاں بن گئی تھی اور ان کی ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ اے لوگوں ہر
ہرگز تم اللہ کریم کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وَيَنْ قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے امام ابو نعیم اور اس کے علاوہ دیگر بزرگ لکھتے ہیں کہ اچانک رات کو جس جگہ کلیسے کی دیوار کے نیچے یہ لوگ رہ رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک لوہے کے قلم سے دیوار میں کھرچ کر صبح کو یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا ہے وہ قیامت والے دن اس کے نانے کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سمجھ تو انہیں آ رہی تھی، یہ حالات تو بتا رہے تھے کہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن لوگوں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بدبخت ہوتے گئے، جو بڑے بڑے ظالم ہوتے گئے، ان کے دلوں پر جب مہر لگ جائے ان کو گناہ کے اندر مزید حسن نظر آتا ہے۔ یہ کبھی بھی جنہوں نے واپس توبہ جن کے نصیب میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شیطان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے واپسی کے راستے بند کرتا ہے۔ شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتاتا ہے، ان کو یہی وسوسے دیتا ہے کہ نانا ہم سے کوئی غلط نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں وہ کے راندے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی منزل آئی، اگلی منزل پر پہنچے، ایک یہودی یحییٰ نام کا بندہ ملا، کہنے لگا ہاں کدھر جا رہے ہو؟ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے اتنا؟ اور اس نے امام زین العابدین کی ایڑیوں سے خون ٹپکتا دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا باغی ہیں۔ یہ سر کس کا ہے؟ ان کے سردار کا۔ بھلا کون تھا یہ؟ کہا نواسہ رسول۔ یحییٰ یہودی کہنے لگا رہے ہو بدبختو، نواسہ رسول کا سر کاٹ کے لے آئے ہو؟ وہ ہم یہودی ہیں، وہ ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس چند ورقے اس کتاب کے ہیں کہ جو کتاب حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کی ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے کئی مہینوں کے سفر کر کے آتے جاتے ہیں اور اس کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اور تم نے خدا کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ وہ بڑک اٹھا، اس نے لان تان کی، اور جب اس اسیران کربلا کے قافلے کو دیکھا تو انسان ہوتے ہوئے اس کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، کہنے لگا تم بدبخت ہو، تم کمینے ہو۔ یزیدیوں کو غصہ ہے، تلوار لے کر آگے بڑھے، اس کے پاس بھی تلوار تھی، وہ آگے آیا، مقابلہ کیا، 4 یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، اور اس کے بعد جب زخمی ہو کے گرا، امام زین العابدین کو دیکھا، سر حسین پہ نظر پڑی، کہنے لگا جن کے لیے جان دے دی ان کے نانے کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لو۔ یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ اور آج بھی حیران کے اندر اسی شہید، اس کا نام شہید یحییٰ شہید ہے، اس کا دربار آج بھی موجود ہے، اور دور دراز سے لوگ آج بھی اسے سلام کرنے آتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، لیکن میں یہاں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، میں اختصار سے یہاں درمیان میں سارے حالات اور واقعات وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی چیز جو میں آپ تمام حضرات کو عرض کیے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی منزلوں پر یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، کئی یہودی مسلمان ہوئے اور کئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بعض جگہ پر تو ہے کہ ایک پورا قافلہ
کرامت دیکھ کے سر حسین کی کہ رات کو اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. ایک قافلہ تھا جس نے پڑاؤ کیا تھا ان کے قافلے کے قریب, وہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں چھوڑیے لمبی بحثوں کو, یار چند درجن ہی صحیح جنہوں نے کلمہ پڑھا, لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں رسول اللہ کی آل کا مشن تھا خدا کے دین کی تبلیغ کرنا. ذرا غور کیجئے, کبھی بھی ان کا مشن کائنات میں ساکت نہیں ہوا. یہ نیزے پہ ہے ان کا سر, لیکن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے ملا کی اور اللہ والوں کی تبلیغ کے اندر, کہ ملا دین سے دور کرتا ہے اور خدا کی اور اللہ کے پیاروں کی جو ادائیں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے یہ اثر دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نیزے پہ بھی ہوتے ہیں. لوگ نیزے پہ سر کو دیکھ کے بھی کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اے ہائے, یہ قافلہ بڑھتا ہوا منزل بمنزل سفر کرتا ہوا دمشق کے قریب پہنچا. دمشق کے قریب پہنچا تو چونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام تو تھا, لیکن بنو امیہ کی یہ یزید پلید اور ان کی کاروائیوں کی وجہ سے وہاں اصلی رنگ نہیں تھا. لوگ قرآن سے بڑے متاثر ہوتے تھے, لہٰذا انہوں نے ایک پروگرام کیا کہ جیسے یہ قافلہ پہنچا دمشق کے بازاروں میں, انہوں نے قرآن پہ ایک سونا قاری بلایا جو آگے آگے اونٹ پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. تو دائیں بائیں لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے. لوگ کھڑے ہو گئے, پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ باغی ہیں. تو چونکہ قرآن اس لیے پڑھا جا رہا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم حق والے, قرآن والے اور یہ بغاوت والے. اللہ اکبر. قاری قرآن جب قرآن پڑھتے ہوئے واقع اصحاب کاف کے واقع پر پہنچا, اس نے یہ آیت پڑھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ادھر قرآن کا قاری, ادھر قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا تھا, ادھر سننے والوں نے سنا, ادھر اس قاری کی قرات شروع ہوئی, ادھر حسین کے سر سے قرآن کی آوازیں آنے لگ گئی. ادھر میرے آقا حسین پاک کے سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی. اور جب وہ قاری اس آیت پہ پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف اور وہ غار والے یہ جو ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے عجب نشانی ہیں. تو ادھر سر حسین سے آواز آئی, جب آئے ان آواز آئی کہ اے یہ قرآن پڑھنے والے, اے آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی, اے میرا قتل ہونا اور میرا سر نیزے پہ چڑھنا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بڑی عجیب تر بات ہے, کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے نواسے کا سر نیزے پہ اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں. جیسے ہی سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی, یزیدی ڈر گئے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے. قاری کو کہنے لگے بے چپ کر, توجہ ہے, اللہ بس بھئی بس کر بس کر. میرے آقا امام علی مقام نے ان کے سر نے کیوں قرآن پڑھا؟ دراصل میرے نبی کی حدیث تھی نا کہ میری آل اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے. سبحان اللہ کی آواز ہے نا, میری آل اور میرا یہ قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے. آج دمشق کے بازاروں میں بظاہر یہ ایک حرکت کی گئی اور ایک منصوبہ بنایا گیا, ڈرامہ رچایا گیا کہ ایک طرف آل محمد کا یہ قافلہ تھا اور دوسری طرف قرآن رکھا گیا. میرے آقا حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کل بھی ہم قرآن والے تھے, آج بھی ہم قرآن والے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں حوض کوثر پر میری آل اور قرآن اکٹھے آئیں گے. اللہ اکبر. تو پھر کہنے والا کہتا ہے نا کہ کنکربل کو بسایا ہے حسین بے, مل کے ذرا جھوم کے آواز آئے کربل نے علی نے سر اپنا کٹا
کوئی ایسا نہ ملے گا نیزے بے سنایا جھوم کر آواز آنی چاہیے نیزے بے سنایا ہے حسین بینے نیزے حضرات گرامی 1500-1600 میل کا فاصلہ یہ اس طرح اس حالت میں طے کرنا بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے ارے ذرا خود سوچئے آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو اونٹوں کی ننگی پشت کے اوپر 5 کلومیٹر سفر طے کر سکتے ہیں حالت کیا ہوتی ہے اللہ اللہ نہ بندہ جینے جوگا نہ بندہ مرنے جوگا یہ حالت سے گزر کے آل محمد دمشق میں پہنچے ایک تو شہیدوں کی شہادت کا غم دوسرا کربلا کے اس واقع عائلہ کا وہ کا اور پھر اس کے بعد یہ زیادتی پر زیادتی لیکن آل محمد کی زبانوں پر نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے نہ ہی کوئی واویلا ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے اللہ اکبر میرے آقا امام علی مقام کا سر انور دربار یزید میں پہنچا دربار یزید کے اندر کا منظر یہ گئے کہ کرسیاں وہاں نشستیں لگی ہوئی ہیں ایک اونچی مسند کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ایک بڑا سا تخت بچھائے اور ایک ٹیبل سا لگائے اس جگہ پر زجر بن قیس ایک تھیلے کے اندر امام علی مقام کا سر انور لے کے گیا اس نے کہا بول کیا خبر ہے کہنے لگا توجہ رہے کہنے لگا باغی ذلیل ہو گئے استغفر اللہ زجر بن قیس کیا کہنے لگا باغی ذلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یزید اور ان کی فوجوں کو فتح عطا کی کہا واقعے کی تفصیل کیا ہے کیا واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور ہم نے ان کو اطاعت پہ مجبور کیا جب مجبور ہونے کے بعد بھی انہوں نے وہ بات نہ مانی آپ کی اطاعت کو قبول نہ کیا تو ہم نے ان کو بڑی بری طرح سے پھر اس نے واقعے کا انداز بتایا اور کہا کہ وہ ہمارے سے یوں بچتے پھر رہے تھے جس طرح ہرنی کا بچہ شیروں کے چنگل سے بچ رہا ہے یہ تو ان کی اپنی تشبیہ انہوں نے دی حالانکہ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں یہ خود آگے آگے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کھوتے شیر کے آگے بھاگتے ہیں ہاں یہ تعداد کثرت عدد کی وجہ سے ان کو بظاہر جو ہے نا وہ کامیابی ملی تھی لیکن جب جیسے یزید نے یہ دیکھا تو نخوت و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے کہنے لگا یہ باغیوں کے سردار حسین کا سر ہے اب توجہ کرنا حضرات گرامی توجہ کرنا اب میں پرفیکٹ کوئی آپ کے سامنے ڈیٹ نہیں بتاتا کہ یہ کیونکہ اس پہ کافی اختلاف تاریخ کا کہ یہ کتنے ہفتوں کا سفر تھا جو کہ دربار کوفہ سے دربار یزید تک ہوا میں ڈیٹ نہیں بتاتا اتنا بتاتا ہوں کہ یہ دنوں کا سفر نہیں تھا بولو ہفتوں کا سفر تھا توجہ کتنا ہفتوں کا اب دربار یزید میں سر حسین کو پیش کیا گیا ادھر آقا حسین کے سر پر نظر پڑی جو لفظ ابن زیاد نے کہے تھے وہی یزید کے منہ سے نکل گئے آئے 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 تر و تازہ چہرہ بالکل چہرے کی وہ تازہ سرخی دیکھ کر اس کے منہ سے بھی نکلا مرنے کے اتنے دنوں بعد بھی یہ اتنا سونا ہے ادھر توجہ ہے ایسے انگلی رکھی پھر خیال آیا کہ میں نے اپنے ہی منہ سے اپنے دشمن کی تعریف کر دی پھر کہنے لگا نہیں یہ تو بڑا برا لگتا ہے پر اصلی بات تو منہ سے نکل گئی تھی نا کہنے لگا نہیں یہ ایسے آئے اس نے بھی چھڑیاں ماری وہاں پر اس کے دربار میں بھی ایک رسول اللہ کے صحابی موجود تھے انہوں نے آگے بڑھے آنے کو فرمایا یزید بدبخت اور یہ اتنی بے غیرتی نہ کر خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو اس منہ پر کئی بار چومتے اور بوسے لیتے ہوئے دیکھا اب ذرا توجہ کیجئے دربار یزید کا منظر یہ آل بیت کا لٹا پٹا قافلہ امام زین العابدین اپنے خونی جسم کے ساتھ اپنے اس دردناک جسم کے ساتھ دربار یزید میں قیدی بن کے کھڑے ہیں سر حسین اوپر پڑا ہے اب چونکہ کافی دنوں سے اس سر کو انہوں نے
ڈالا ہوا تھا، اس کو چھپایا ہوا تھا. تو میں یہ منظر جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. ضبط کر کے آپ کے سامنے یہ منظر پیش کر رہا ہوں. سیدہ سکینہ چھوٹی تھی، جیسے ہی اونچے ٹیبل پہ سرکار حسین کا سر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ سکینہ اپنی پنجوں کے بل اوپر ہو کر ایسے اپنے بابا کے سر کی زیارت کرنے لگ گئی. دربار یزید کے اندر ایک یہودیوں کا عالم بیٹھا تھا. کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے. کہا یہ تو پھر رسول اللہ کا نواسہ ہوا. کہا ہاں ان کا نواسہ ہے. اللہ اکبر. لوگوں پہلی جوتی جو یزید کے منہ پہ لگتی ہے، پہلا تھپڑ جو یزید کے منہ پہ اسی کے دربار میں لگتا ہے. یہودیوں کا بڑا عالم ہے. اللہ اللہ. جب اس نے یہ لٹا پٹا قافلہ دیکھا دربار یزید کے اندر کھڑا ہو کر کہنے لگا ارے یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے. کہنے لگا ہاں یہ ان کا سر ہے. یہودی عالم کہنے لگا ارے لعنت تو تم پر، میں حضرت داؤد کی 70ویں پشت میں ہوں. لوگ دور دراز سے آج بھی میری زیارت کرنے آتے ہیں جو یہودی ہیں، اور تم نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تم کلمہ پڑھ کے توجہ رہے اس کا جملہ. کہنے لگا تم نواسے رسول کو شہید کر کے محمد ربی کی امتی کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ اتنے میں عیسائیوں کا بھی ایک عالم تھا، وہ بھی کہنے لگا رہے ہو یزید بدبختو، اور ہمارے کلیسے کے اندر حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کا سم ہے، آج بھی اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. اس کو شیشے کے جار میں رکھا ہوا ہے، اس کو روز کستوریاں اور خوشبوئیں لگا کے رکھتے ہیں، اور ہزاروں عیسائی اس کی زیارت کے لیے دن بھر کھڑے رہتے ہیں. اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کا یہ اشر کیا ہے. یہ اشر کرنے والے بڑا اگلا جملہ کہنے لگا وہ لوگ اس رسول کی امتی کہلانے کے کیسے حقدار ہیں جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا ہو. یہ کہتے ہوئے وہ دونوں دربار سے نکلے. اب ان دو غیر مسلموں کے منہ سے باتیں سن کر دربار یزید میں بھی خسر خسر ہونے لگا. شکر ادھر ادھر کی باتیں. یزید نے گرج کے کہا یہ لڑکا کون ہے، اس کو پیش کرو. آپ نے امام زین العابدین آگے بڑھے. کون ہے تو؟ میرا نام علی ہے. اس کو کیوں نہیں قتل کیا تم نے؟ زجر بن قیس کہنے لگا امیر محترم یہ جنگ میں نہیں تھا، بیمار تھا، شریک نہیں ہوا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا، بچ گیا. کہنے لگا اے ابن حسین دیکھنا ذرا تمہیں اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا. استغفر اللہ. توجہ رکھنا ہے سب نے. کہنے لگا تیرے باپ نے میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، میرا حق طلب کرنے کی کوشش کی، اس نے رشتے کو کاٹنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور آج دیکھ ایسے اس نے ہاتھ مارا. حکومت آج کس کی ہے؟ آج حکومت میری ہے، اور تم ذلیل و رسوا ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو. امام زین العابدین نے سوائے قرآن کی آیت کے کچھ نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی تمہیں مصیبت زمین کی طرف سے ہی نہیں اپنی کھیت اور جائیداد کی طرف سے ملے یا تمہاری جانوں کی طرف سے تو یہ ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے. لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ تم سے چھوٹ گیا ہو، ضائع ہو چکا ہو، اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اس پہ تم خوشیاں نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکڑ اکڑ کے چلنے والوں اور تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے.
امام زین العابدین نے جیسے یہ لفظ ارشاد فرمائے یزید سٹ پٹا گیا، کیونکہ اس کو قرآن سے تھوڑا ہی ناتا رشتہ تھا، اس کو تھوڑی قرآن کی آیتیں آتی تھیں۔ یہ بدبخت تو ساری زندگی وہ اپنے عیسائی نانے کے پاس پلا، عیسائی خاندان میں اس کی پرورش ہوئی، اس کا قرآن سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کو تو بہت زیادہ بائبل آتی تھی، اس کو تو عیسائیت کے مسئلے زیادہ آتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین کو اس نے اور بھی طرح طرح کی باتیں کہنے لگا، اے ابن حسین، یہ تمہاری رسوائی و ذلت ہے کہ تم اس وقت قیدی بن کے میرے دربار میں کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب انہوں نے جب یہ سنا آپ سے ناراض گیا، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے نحمد و نصلی علی رسول الکریم کہہ کر اللہ کے شیر کی بیٹی مولا علی کی جگر کے ٹکڑے صاحبزادی حضرت سیدہ زینب نے جس وقت خطبہ دیا تو پورے دربار پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ آپ نے ہر بات کو قرآن سے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں کہتے ہیں ہم ذلیل ہو گئے؟ اچھا ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں آزان کا وقت ہوا اور مؤذن آزان دینے لگا، تو چونکہ یزید پہلے کہہ چکا تھا کہ دیکھو اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا کہ اے بول زین العابدین، حکومت تیری تیرے باپ دادے کی ہے یا میری اور میرے باپ دادے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی آزان ہوئی تو آزان کے اندر مؤذن پہنچے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور آزان ختم ہوئی لا الہ الا اللہ پر، تو حضرت سیدہ زینب مسکرا کے بولی، آپ نے فرمایا وہ تیری حکومت کتنی کمزور ہے، حکومت تیری ہے پر نام میرے نانے کا محراب و منبر سے